دین و تعلیم یہ نظم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ضرب کلیم سے نمبر 97۔ یہ ایک نیا ٹاپک ہے میرے لیے، اس پہ میں نے بات نہیں کی، اور یہ نظم میں نے ابھی پڑھی ہے اور میں شیئر کر دیتا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں۔ تو دین و تعلیم، ریلیجن اینڈ ایجوکیشن، تو کیا دین اور تعلیم کا آپس میں کوئی تعلق ہے، اور یا کیا تعلق بنتا ہے دین اور تعلیم کا؟ ہماری جو اس وقت کرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، جو تعریف ہے جو ہمیں اس ایج نے دی ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ، اس نے اس کو ایز سچ قبول کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مذہب ہے نا وہ ہر انسان کا انفرادی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا اعتراض کروں گا، میں اس کے لیے آرگومنٹس رکھتا ہوں۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ انسانوں کو چھوڑ دیں، آپ اسٹرکٹلی فوکس کریں پاکستانی معاشرے کے اوپر، اور اگر آپ انسانوں کو چھوڑ دیں، اس کو کہیں کہ بھئی مذہب اس کا اپنا معاملہ ہے، جو وہ مرضی کرے، تو پھر ہوتا یوں ہے، اور جو کہ ہم نے دیکھا ہے، جو کہ ہوا ہے، وہ یوں ہوتا ہے کہ پھر جو ہر کوئی جو ہے وہ مذہب کی اپنی اپنی ایک تشریح لے کے آ جاتا ہے، ہر انسان جو ہے، اور پھر ایسی تشریحیں بھی آ جاتی ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ فساد شروع کر دیتے ہیں، جو کہ لوگوں نے کیا ہمارے معاشرے میں، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا خود کو، سارا ہمیں پتہ ہے جو پچھلی 15-20 سالوں سے چل رہا ہے۔ تو وہ اس ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کسی کو پرواہ نہیں کرتے، نہ اپنی جان کی، نہ دوسروں کے جان کی، کسی کی نہیں، صرف اس لیے کہ آپ نے کہا کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، وہ جو مرضی کرے، تو اس میں سے کچھ انسان اٹھ کے پھر وہ یہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اتنا بھی جو ہے نا وہ انفرادی معاملہ نہیں ہے۔ انفرادی معاملہ ہے جب ہم اللہ کے پاس ہوں گے، وہاں پہ انفرادی ہے، لیکن جب ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے جو مذہب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا پھر اگر یہ اتنا انفرادی نہیں ہے تو کیا جو اسٹیٹ ہے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے مذہب کے اوپر، اور کس طرح کا کنٹرول ہونا چاہیے؟ تو پھر ہمارے بھی اسی ایج میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے مختلف معاشروں میں، کہ اسپیشلی اسلام کے اگینسٹ، ہمارے مذہب کے خلاف، کہ جو ہے وہ اس کو کنٹرول، ویسٹ میں اسپیشلی، کہ اس کو جس طرح سے ابھی فرانس میں وہ ان کے آپ نے اسٹیٹمنٹس پڑھی ہوں گی جو ان کا صدر کرنا چاہ رہے ہیں، کہ ایون جو بچے ہیں وہ گھروں میں جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے قرآن، اور مطلب اور بہت سے، تو یہ کہ آپ ان کو ہر طرح سے کنٹرول کرو مذہب کے معاملے میں، کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور اس کو بالکل اسٹیٹ کے تھرو لے کے آؤ، جو بھی وہ کرنا چاہ رہی ہے، ایک یہ ایکسٹریم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو مثال میں نے دی ہے نا فرانس والی، اس میں تو یہ ہو رہا ہے نا کہ وہ اس کو یہ نہیں کہ وہ مذہب کو پڑھانا چاہ رہے ہیں ان کو، اسلام کا صحیح اسلام بتانا چاہ رہے ہیں، وہ اسلام کو اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، بیسیکلی، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان تک کسی بھی طریقے سے جو ایک بنیادی حق ہے انسانوں کا وہ ان کو نہ ملے، سو یہ ایک اور ایکسٹریم ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ اسٹیٹ کو اس کا رول ہونا چاہیے، اس کو لوگوں کو انفرادی اس پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ جو انسان جو مرضی پڑھتا رہے، اور بالکل ایک اسلامی معاشرے میں جو اسٹیٹ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اسلام، کس طرح کا اسلام لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہ کہ پھر یہ کیسے کام ہو، اسٹیٹ کیسے جو ہے وہ اگر وہ اپنے آپ کو اسلامک کہہ رہی ہے تو وہ کیسے اسلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو انفارمیشن بھی ہو کہ کیا کیا آلریڈی اسلام پڑھایا، مذہب پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو تعلیم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب جب ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ہاں اسٹرکٹلی 2 نظام تعلیم کے نظام ہیں۔ ایک وہ نظام ہے جس میں سے ہم سارے نکلتے ہیں، میں نکلا ہوں، زیادہ تر لوگ جو ہیں 90-80% جو پاکستانی ہیں وہ اسی نظام میں سے گزرتے ہیں، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ٹھیک ہے۔
اس پورے نظام کا، اور بہت اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ بہت زیادہ بات کی ہوئی ہے، تو میں اتنا نہیں اس پہ ٹچ کروں گا، لیکن یہ کہ اس نظام میں ہمیں صرف اور صرف جو ہے نا ورکر طبقہ ملتا ہے. آپ اس کو چاہے PhD کی ڈگری دے دیں لیکن یہ اس پورے نظام جو ہم نے اپنایا ہوا نا، اس میں سے ورکر طبقہ نکلتا ہے. اور وہ ورکر طبقہ جو ہے نا پھر زیادہ تر ہماری اپنی کنزمپشن کے لیے، پاکستانی معاشرے کی کنزمپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو اس ورکر طبقے میں سے تھوڑے سے آگے نکل جاتے ہیں، اللہ جن کو مواقع دیں یا جو ذہانت کہہ لیں یا جس طرح سے بھی مرضی کہہ لیں، وہ جو ہوتے ہیں نا، جو نکل سکتے ہیں نا وہاں اس معاشرے سے، وہ پھر کہیں اور جا کے ورکر طبقہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہتر آسائش کے لیے، اپنی زندگی امپروو کرنے کے لیے، لیکن ورکر طبقہ. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ ایک نظام تھا. تو لیکن پاکستان میں ایک افسر شاہی بھی ہے، ایک افسر طبقہ بھی ہے. تو وہ ایک مختلف نظام تعلیم سے آتا ہے. وہ اس نظام تعلیم میں سے نہیں گزرتا جس میں سے پاکستانی گزرتے ہیں. وہ ایک اور نظام تعلیم میں سے آتا ہے اور وہ پھر اوپر افسر بن جاتا ہے آگے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے، اور یہ وہ ہے پیران حرم. اقبال کا یہ مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز. تو یہ پیران حرم ہے جو کہ اوپر آ جاتے ہیں. ایک تو پیران حرم آپ کے جو پولیٹیشنز ہو گئے نا، جو ریاست کو رن کرتے ہیں، آرمی، جوڈیشری، یہ پیران حرم ہے. تو زیادہ تر جو ہے نا یہ پیران حرم، ان کو تو ایجوکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ آ سکتے ہیں، انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ ایجوکیشن کے بغیر اوپر آ سکتے ہیں. لیکن جب ان کو کام کرنے ہوتے ہیں تو ان کو پڑھا لکھا طبقہ چاہیے. تو وہ پڑھے لکھے جو آفیسرز ہیں نا، وہ پھر اس دوسرے نظام میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا تعلیم کا ریکیپ ہے کائنڈ آف اور جو دین ہے، مذہب پڑھانے والے، وہ ایک ٹوٹلی ایک اور برانچ ہے جن کو مدرسہ کہتے ہیں. ایک اور فیلڈ برانچ ہے. اس کا مین تعلیم کے نظام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی طرف انتہائی وہ اور طرح کے بچے، اور طرح کی فیملیز وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں. اس کی ریزن ہے چونکہ انہوں نے بالکل ترقی نہیں کی. چونکہ ان کا جو مذہب کی انڈرسٹینڈنگ تھی نا، میں کلیئرلی کہوں گا وہ غلط ہے. چونکہ مذہب جو ہے، جو اسلام ہے، اسلام جو ہے وہ آپ کو اس ایج میں رہتے ہوئے آپ نے اسلام پڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے، لیکن آپ نے اس ایج میں رہتے ہوئے اس ایج کے مطابق علم دینا ہے. اس ہماری ایج کا ایک نالج ہے، تو وہ نالج جو ہے وہ یہ ان کو جو اوور آل ہماری ایج کے پاس نالج ہے نا، دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، تو یہ سارا نالج جو ہے یہ انہی کے تھرو آنا چاہیے تھا. ان کو اتنا، چونکہ یہ قرآن ہے، قرآن یہی ہے کہ آپ اللہ کی کائنات پڑھو. ایک تو عبادات ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ ایک پوری تعلیم ہے، ایک آپ کو پڑھنا ہے. لیکن اس کی طرف کوئی فوکس نہیں کیا جاتا. وہ پرانے اسی پہ وہ چل رہے ہیں. تو اس لیے اس میں سے لوگ بچے ادھر جاتے نہیں ہیں. بہت ایک سرٹن طبقہ ہے جو وہ جا کے مدرسوں میں پڑھتا ہے، باقی وہاں پہ نہیں جاتے. اور نہ اس سے کوئی نہ مذہب کی صحیح انڈرسٹینڈنگ اس سے آتی ہے. تو یہ دو ہو گئے، دو اپوزٹ ہو گئے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک نظام تعلیم ہو اور اس تعلیم کے اندر مذہب کی تعلیم بھی دی جائے. وہ ایسی تعلیم ہو جو آپ کو دنیا سے بھی روشناس کرائیں اور مذہب سے بھی روشناس کرائیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوا. تو اس کے جو نقصان ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اقبال نے ان 4 اشعار میں بتائے ہیں. میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا. مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہونا اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف. کہ یہ جو پیران حرم ہے نا، جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا ملک چلا رہے ہیں، جو بھی اس میں آ جاتا ہے، تو ان کے انداز اقبال کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے. ان کو اس وقت بھی پتہ تھے اور ہمیں بھی، ایون عام بندوں کو پتہ ہے ان کی کیا انداز ہیں. ہونا اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف. یہ جتنے دعوے کرتے ہیں نا، یہ خالی، اس کے یہ نیچے لکھا ہوا ہے، گزاف کا مطلب بکواس، بیہودہ. یہ اس کی میننگ ہے اقبال نے urdu.blogspot پہ. تو یہ بکواس ہے، فضولیات ہیں. ان کے کوئی بھی دعویٰ جو ہیں، چونکہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے. وہ ایک اور سسٹم میں سے آئے ہوئے ہیں. ان کو مین عوام کے ساتھ، مین لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ اہل کلیزہ کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. دین اور چیز ہے، دین کے آداب اور چیز ہیں.
وہ آداب انسانوں کو تعلیم کے تھرو آنے چاہیے، یہ دونوں کو مکس ہونا چاہیے، دنیا کی تعلیم اور مذہب کی تعلیم مکس ہو کے ایک ہی نظام میں سے ملنی چاہیے۔ لیکن جو میں بتا چکا ہوں کہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم جو ہمیں بتایا گیا ہے، جس نظام پہ ہم عمل کر رہے ہیں، وہ تو ورکر طبقہ پیدا کرتا ہے، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ تو جب آپ نے اپنی خودی جو ہماری ریئل ہے، ہمارا ریئل چیز، ایک قوم جو اپنے آپ کو مذہب سے ایسوسیٹ کرتی ہے، اسلام سے ایسوسیٹ کرتی ہے، ہم اس کے عقائد اس کے اساس ان کو بنا کے تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور پھر ہم نے اس کی جو تعلیم ہے وہ لوگوں کو دینی ہے، بچوں کو دینی ہے، اور پھر اس دنیا کی تعلیم دونوں ملا کے دینی ہے۔ لیکن جو نہیں کرتی نا جو یہ قوم، تو وہ پھر محکوم اور مظلوم رہتی ہے، جو کہ ہم ہیں، اور اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو جب ایک قوم جو ہے نا اس طرح کی جب دو نمبری کرے نا، تو انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، انسانوں کی تو بڑی لمبی رحم دے دیں گے اللہ تعالیٰ، ان کو معافیاں، بہت رحیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں نے ابھی حضرت وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی، بڑی زبردست مجھے لگی، کہ حضرت وسلم نے کہا کہ یہ جو ساری کائنات ہے نا، بات پھر لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بتانی ضروری ہے کہ اس میں کتنا پرفیکٹ بیلنس ہے، ٹھیک ہے، بہت زبردست بیلنس ہے اس دنیا کے اندر، کریشن کے اندر، پوری کائنات کے اندر۔ اور یہ بیلنس جو ہے نا بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے، چونکہ یہ تھوڑا سا بھی ٹلٹ ہو جائے نا تو یہ پوری کائنات ڈس اپیئر ہو جائے، اتنی زبردست بیلنسڈ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ساری کائنات ہے نا، اس میں جو آپ کو رحمت نظر آ رہی ہے نا، یہ صرف 1% ہے، میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، ٹھیک ہے۔ جو 99% اللہ کی رحمت ہے نا، وہ انہوں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے اگلی ڈائمنشن کے لیے، آگے جا کے ہمیں وہ رحمت ملے گی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے رحیم ہیں۔ تو انسانوں کے لیے جو ہے نا یہ معافی مل سکتی ہے، لیکن کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ جب گروپ آف پیپل وہ مل کے جب یہ کرتے ہیں نا غلطیاں اس طرح کی جو کہ ہم کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ان کو وہ پھر نہیں معاف کیا جاتا۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم ہم اس طرح سے نہیں آ رہے اس پکڑ میں۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ وارن کر کے گئے ہیں، مذہب والے سارے، کہ اور یہ جھٹکے ہوتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں بار بار۔ آپ 10 سال میں ڈیوائڈ کریں نا اپنی ہسٹری کو اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا ہوا، تو یہ جھٹکے ہیں۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس طرح واپس آنا ہے۔ دین و تعلیم ایک نظام میں سے ہی نکلیں گے اور سب کے لیے ایکول ہوں گے۔ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کر سکے گا کہ یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ ان کو ملنا چاہیے دین اور تعلیم کو۔